کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا بیٹا پڑھنا ہے، پڑھ کے عالم بننا ہے اور دین کا کام کرنا ہے۔ اور میں اپنے بچپنے کی عمر میں بہت حد تک متاثر تھا حضرت مجاہد اسلام علامہ قاری زوار بہادر صاحب سے۔ یعنی ان بزرگوں کی جمعیت علماء پاکستان کی قیادت کی جو محبت تھی وہ ابا جی نے ہمارے دلوں میں ڈالی تھی، اور باقاعدہ طور پہ ندائے اہل سنت آیا کرتا تھا اور ابا جی پڑھ کے چوم کے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا کرتے تھے۔ جب سے ندائے اہل سنت شروع ہوا تب سے لے کے وہ سارا ریکارڈ ہمارے گھر میں موجود تھا۔ جب 2019 میں حادثہ پیش آیا، آگ لگی گھر میں اور گھر جل گیا سارا، تو وہ سارا پھر اس وقت ضائع ہوا۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے 1967 میں مجھے فرمایا کرتے تھے، میں 1967 میں جب قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، میں تب سے امام نورانی کا کارکن ہوں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو یوں چوم کے تو رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیزان گرامی، حضرت مجاہد اسلام کی گفتگو نے یقیناً رخ بدل دیا، اور حضرت کنز العلماء مفکر اسلام، اہل سنت کی آنکھوں کے تارے اور سنیوں کے ماتھے کے جھومر، وہ جب بابا جی نے کہا تھا نا اے اذان ہو رہا دیئے، تو ہم اس وقت بھی بابا جی کے دفاع میں کھڑے تھے، اور جب کنز العلماء مفکر اسلام نے کہا تھا نا یہ بولی کسی کتیا کی ہے مومن کی نہیں، تو ہم اس وقت بھی کنز العلماء کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ اور میں ایک بات بڑے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، واللہ، اور اس میں میرے بھائیوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، صاحبزادہ حافظ محمد ہارون صاحب، صاحبزادہ محمد آصف جٹ صاحب، حافظ محمد قاسم صاحب، میرے دست و بازو میرے بڑے بھائی مولانا صاحبزادہ حاجی محمد ہاشم نورانی تھپیڑے چلتے ہیں۔ جب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم کھڑے تھے تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے کہا آپ جیلوں میں جانا چاہتے ہیں، آپ ادھر جانا چاہتے ہیں، آپ یہ سزائیں بھگتیں گے۔ میں نے کہا یار، ہم بابا جی کے ساتھ بابا جی کے وجود کی وجہ سے نہیں کھڑے، رسول اللہ کے نور کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ اور آج ہم کنز العلماء مفکر اسلام کے ساتھ ان کے وجود کی وجہ سے نہیں کھڑے، یہ ذات کے گوندل ہیں اور ہم ذات کے سدو ہیں، اور علاقہ بھی ہمارا ایک ہے، علاقائی نسبت کی وجہ سے نہیں کھڑے، جٹ برادری کی وجہ سے نہیں کھڑے، ان کے سینے میں جو اللہ کے قرآن کا نور ہے اس نور کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت بھی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میرے عزیزان گرامی، ویسے تو ہمارے ممدوح محترم کو اللہ رب العالمین نے یک جہت نہیں بے شمار جہتوں میں کمال سے مالا مال فرمایا ہے۔ میدان سیاست کی بات ہو تو حضرت کنز العلماء تنہا کھڑے نظر آتے ہیں اور سب سے زیادہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علم کی بات ہو تو حضرت کنز العلماء مفکر اسلام جہاں بولتے ہیں تو پھر کسی اور کے بولنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، اور غیرت کی بات آئے تو جتنا رب نے قد عالی شان عطا کیا ہے، غیرت بھی رب نے اتنی ہی زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اور ہم ان سے مختلف موضوعات پہ کلام سنتے رہتے ہیں، اور میں آج ایک بات کر دینی چاہیے انسان کو، بندہ بات کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، اگر سچی بات کرے تو اس کا قد بڑھتا ہے۔ میرے جب ابا جی بیمار ہوئے تو میں پہلا جمعہ پڑھایا، اس پہلے جمعے کے اندر ایک حدیث حضرت ثعلبہ سے متعلق جو میں نے بیان کی وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کے بیان کی۔ یہ پہلا جمعہ تھا میری زندگی کا، جو پہلا جمعہ میں نے پڑھایا۔ تو میرے عزیزان گرامی، ہم بہت کچھ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمارے ایمانوں کے محافظ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بنیان مرصوص کی بنیاد پہ آرمی چیف زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، تو میں نے کسی سے کہا کیوں آپ اتنے نعرے لگا رہے ہیں ان کی؟ کہا یہ ہماری جان کے محافظ ہیں۔ تو مجھے بات سمجھ آ گئی، میں نے کہا جو جان کی حفاظت کرے وہ بھی قابل احترام ہے، اور کروڑوں جانیں قربان ایک لمحے کے ایمان پر۔ اور پاک فوج کی عزت ہے جان کی حفاظت کی وجہ سے، قائد اہل سنت کنز العلماء کی عزت ہے ایمان کا محافظ ہونے کی وجہ سے۔ نہیں یار اینج نہیں، پورا مجمع اینج ہاتھ کھڑے کر کے نعرے لاؤ، لبیک لبیک
یہ جو فجر سے لے کے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، 5 نمازوں میں ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں نا صوفی، یہ جتنے آگے بیٹھے ہیں سفید تاجوں والے، میں ان سے کہوں گا یہ زیادہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے لبیک اور چلتے چلتے بالکل ایک بات میرا دل آج یہ آواز دے رہا ہے کہ اسی مقام پہ بابا جی تشریف فرما تھے، اسی مقام پہ آج کنز العلماء تشریف فرما ہے۔ بیلیو، میں اللہ کے حبیب کی رحمت کا سہارا لے کر آج یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، بہت جلد وہ وقت آئے گا، اہل سنت کی ساری قیادت ایک اسٹیج پہ جمع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میرے عزیزان گرامی، ایک شعر بیٹھا ہو، اتنا سہارا ملے دل کو، اور جب سارے سنی شعر بیٹھے ہوں گے اکٹھے، اللہ سنیت کو کتنا عروج عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور آج میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ حضرت کنز العلماء، ایک لطیف بات میرے بھائی علامہ عامر مصطفیٰ مجھے اشارہ دے رہے ہیں، واقعتاً انہوں نے بڑا خوبصورت نقطہ نکالا، کہا بابا جی رحمت اللہ علیہ کا 11واں عرس ہے، اور جس ہستی کا آج مرکزی خطاب ہے حضرت کنز العلماء، آپ کی بھی نسبت دیکھو کہ آپ نے زندگی میں کچھ 44-45 مصلے سنائے ہیں۔ مصلہ کہتے ہیں پورے رمضان میں پورا قرآن پڑھنا، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تو کہا 11واں عرس ہے، اور کنز العلماء مفکر اسلام نے 11واں مصلہ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد کے مصلے پہ کھڑا ہو کے سنایا تھا۔ یہ بھی نسبت حاصل ہو گئی، اور اسی نسبت کا سہارا لے کے میرے تو دل کی چاہت ہے، میرے تو دل کی آرزو اور تمنا ہے کہ حضرت نے 1000 خطابات فرمائے، سینکڑوں کتابیں لکھی، آج اگر میرے لجپال کرم فرمائے اور حضرت داتا گنج بخش حجویری کے زیر سایہ بیٹھ کر جیسے عقیدہ توحید بیان کر کے اہل ایمان کے عقیدہ توحید کو محفوظ کیا تھا، آج جعلی صوفیوں نے صوفی کونسل بنا کے جو تصوف کا بیڑا غرق کیا ہے، میرے دل کی خواہش ہے اور یقیناً آپ کا دل بھی یہی چاہتا ہوگا کہ آج ہمارے ممدوح محترم اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج کی اس تصوف کانفرنس میں تصوف کی حقیقت، اللہ کی محبت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے عنوان پر گفتگو فرما کے نہ صرف تیرے اور میرے ایمان کو محفوظ کر دیں بلکہ پوری امت کو اس لائیو کیمرے کے ذریعے بتا دیں، صوفیاء بھنگ پینے والے نہیں ہوتے، صوفیاء وہ ہوتے ہیں جن کا دل سارا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے اور رات ساری رب کی حضور میں گزرتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کرنا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت قائد اہل سنت مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف حاشم جلالی صاحب